لك الحمد يا الله والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ پچھلے سبق میں ہم لوگوں نے قیامت کے بارے میں پڑھا تھا، اور جیسا کہ ہم لوگوں نے ایمان مفصل میں پڑھا تھا کن کن چیزوں پر ایمان لانا ہے، تو لاسٹ سبق میں ہم لوگوں نے پڑھا تھا کہ قیامت پر ایمان لانا ہے، قیامت برحق ہے، ہر انسان کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے اور اپنے کیے کا حساب و کتاب دینا ہے۔ اچھے اعمال ہیں یا برے اعمال ہیں، ہم نے جو کچھ بھی کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں حساب و کتاب دینا ہے۔ والیوم الآخر کے بعد ایک ورڈ آپ نے اور پڑھا تھا والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی، یعنی تقدیر پر ایمان لانا ہے، تقدیر میں اچھا یا برا جو کچھ بھی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے، یہ ایمان مفصل میں ہم نے پڑھا تھا۔ انسان اچھا کرتا ہے یا برا کرتا ہے، یہ سب کے سب اس کی تقدیر میں لکھ دیا گیا ہے کہ وہ کیا کرنے والا تھا دنیا میں آ کر، اچھا کرنے والا تھا یا برا کرنے والا تھا، تو جیسا کرنے والا تھا ویسا ہی اللہ تعالیٰ نے اس کے تقدیر میں لکھ دیا۔ بندے کو چاہیے کہ جب کوئی اچھا کام کرے، مثال کے طور پر قرآن پڑھے، نماز پڑھے، روزہ رکھے، زکوٰۃ دے، حج ادا کرے، دوسروں کی مدد کرے، بھلائی کرے، کسی کے ساتھ اچھا پیش آئے، کسی کو اچھا مشورہ دے دے، یا کوئی بھی اچھا عمل کرے، تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کام کی مجھے توفیق بخشی۔ اور اگر کوئی برا فعل، کوئی برا کام ہم سے سرزد ہو جائے تو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا اسی لیے میں نے کیا، یا اللہ تعالیٰ نے میری تقدیر میں لکھ دیا تھا اسی لیے ایسا کیا، یہ نہیں کہنا چاہیے، بلکہ اس وقت اپنے نفس پر اور شیطان پر یہ بات ڈالنی چاہیے کہ میرے نفس نے مجھے بہکا دیا، اس لیے میں نے اپنی جان پر اور اپنے نفس پر ظلم کیا اور میں نے یہ گناہ کیا، شیطان نے مجھے بہکا دیا اس لیے میں نے یہ کام کیا، شیطان نے مجھے غلط راستے دکھائے اور میں نے اس کام کو انجام دیا۔ تو اس وقت اپنے آپ پر، اپنے نفس پر یہ سونپ دے کہ یہ کام شیطان کی طرف سے ہوا، میرے نفس کی طرف سے ہوا۔ اس وقت یہ نہیں کہنا چاہیے کہ یہ غلط کام میں نے اس لیے کیا چونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تقدیر میں لکھا ہوا، یہ نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو اچھا اگر عمل ہو تو اللہ کا شکر بجا لانا چاہیے، اور اگر برا کام ہو جائے سرزد تو اس وقت توبہ کرنا چاہیے اور اپنے اوپر کوسنا چاہیے اپنے آپ کو کہ میں نے ایسا کیوں کیا، اپنے آپ پر شرمندگی کا اظہار اپنے سے ہونا چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کی اس شرمندگی پر آپ کو ثواب بتائے۔ آپ کو گناہ کرنے کے بعد، کوئی برا عمل کرنے کے بعد نڈر نہیں ہو جانا چاہیے اور بہت زیادہ اس پر فخر بھی نہیں کرنا چاہیے کہ ہم نے یہ برا کام کیا، چونکہ گناہ ایک الگ گناہ ہے، ایک برا عمل ایک الگ گناہ ہے، اس پر ڈٹے رہنا اور اس پر اپنے آپ کو خوش محسوس بھی کرنا خود بھی ایک گناہ ہے۔ تو گناہ اگر ہو جائے، کوئی برا عمل اگر ہو جائے تو اپنے نفس پر ہم نے ظلم کیا، اے پروردگار یہ تقدیر میں تھا ایسا نہیں، بلکہ ہم نے خود اپنے ہاتھوں سے اپنے نفس پر ظلم کیا۔ جیسے حضرت آدم علیہ السلام نے ہمیں ایک دعا سکھائی، ربنا ظلمنا انفسنا، کہ اے پروردگار ہم نے اپنے نفس پر ظلم کیا، ہم نے خود اپنے آپ پر ظلم کیا برا عمل کر کے۔ اگر ہم نے برا عمل کیا، ہم نے اپنے نفس پر، اپنی جان پر برا عمل کر کے خود اپنے اوپر کیا کیا؟ ظلم کیا، اپنا نقصان کیا، اپنا خسارہ کیا۔
وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا، اگر تو نہ بخشے، میری مغفرت نہ فرمائے ہماری اور ہم پر رحم نہ فرمائے، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو ہم تو خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے، گھاٹے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ آج کے ٹاپک جو ہے وہ یہی ہے کہ تقدیر کیا ہے، جس کو ہم لوگ نصیب بھی بولتے ہیں، قسمت بھی بولتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ تمہاری قسمت اچھی ہے، تمہاری قسمت خراب ہے، تمہارا نصیب اچھا ہے، تمہارا نصیبہ اچھا ہے، اس طرح کے الفاظ ہم لوگ استعمال کرتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر تم بہت اچھا حافظ بن رہے ہو، تمہارا نصیب ہے یار، کم سے کم تم کو اللہ نے اچھا ذہن عطا فرمایا، اچھا کھاتے ہو، اللہ نے یہ نصیب میں رکھا تھا، اللہ کی طرف سے یہ تمہیں ایسا عطا ہوا کہ تمہیں یہ نعمتیں مل رہی ہیں۔ تو جو بھی اچھی چیز ہو اس کی نسبت اللہ کی جانب ہونی چاہیے، اور کوئی بری چیز ہو تو اسے اللہ کی جانب منسوب نہیں کرنا چاہیے، اس کی نسبت اللہ کی جانب نہیں ہونی چاہیے، نفس کی طرف ہونی چاہیے اور شیطان کی جانب ہونی چاہیے، اور اس عمل سے، اس برائی سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنا چاہیے۔ تقدیر کا بیان۔ سوال: تقدیر کسے کہتے ہیں؟ جواب: دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے اور بندے جو کچھ بھلائی برائی کرتے ہیں، خدائے تعالیٰ نے اسے اپنے علم کے موافق پہلے سے لکھ لیا ہے، اسے تقدیر کہتے ہیں۔ بات سمجھ میں آئی؟ بندہ جو کچھ بھی بھلائی یا برائی کرنے والا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے علم سے اس کے ایسے کرنے کو جان لیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی تقدیر میں ویسا لکھ دیا۔ جب اللہ نے پیدا کرنا چاہا کسی بندے کو، تو اللہ نے اپنے علم سے یہ جانا کہ یہ بندہ دنیا میں جا کر اچھا کرے گا یا برا کرے گا، اللہ کو علم تھا، تو پھر ویسے ہی اس کی تقدیر میں اللہ نے لکھ دیا۔ سوال: کیا اللہ تعالیٰ نے جیسا ہماری تقدیر میں لکھ دیا ہے ہمیں مجبوراً ویسا کرنا پڑتا ہے؟ جواب: نہیں، ہماری تقدیر میں اللہ نے لکھ دیا ہے، مجبوراً ہم ویسا کر رہے نہیں، ہم ویسا کرنے والے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ہماری تقدیر میں ویسا لکھا۔ سمجھ گئے بات؟ اللہ تعالیٰ کے لکھ دینے سے ہمیں مجبوراً ویسا کرنا نہیں کرنا پڑتا، بلکہ ہم جیسا کرنے والے تھے اللہ تعالیٰ نے اپنے علم سے ویسا لکھ دیا۔ اگر کسی کی تقدیر میں برائی لکھی تو اس لیے کہ وہ برائی کرنے والا تھا، اگر کسی کی تقدیر میں برائی لکھا اللہ نے تو وہ اس لیے کہ وہ برائی کرنے والا ہی تھا۔ اگر وہ اچھا کرنے والا ہوتا تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ظلم نہیں فرماتا کہ وہ اچھا کرنے والا ہو اور اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ظلم کرے اور اس کے لیے کیا کرے؟ برائی لکھے نہیں، بلکہ وہ برائی کرنے والا ہی تھا، برا عمل، برا فعل کرنے والا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی تقدیر میں لکھا۔ اس لیے کہ اللہ فرماتا ہے ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، اللہ تعالیٰ ایک ذرے کے برابر بھی کسی کے ساتھ ظلم نہیں فرماتا۔ وہ تو ارحم الراحمین ہے نا، سارے رحم کرنے والوں میں بھی سب سے زیادہ رحم کرنے والا اپنے بندوں کو۔ اور آپ بار بار سنتے رہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ جس طرح ایک ماں اپنے بیٹے سے محبت، اپنے بچوں سے محبت کرتی ہے، اللہ تعالیٰ ایک ماں سے 70 گنا زیادہ اپنے بندوں سے محبت فرماتا ہے، تو پھر وہ اپنے بندوں پر کیسے والا ظلم کر سکتا ہے؟ کبھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ انصاف چاہتا ہے اور اپنے بندوں کے ساتھ انصاف کرتا ہے۔ ہاں، اگر کسی کی تقدیر میں برائی لکھی تو اس لیے کہ وہ برائی کرنے والا تھا، اگر وہ بھلائی کرنے والا ہوتا تو خدا تعالیٰ اس کی تقدیر میں بھلائی لکھتا۔ سمجھ گئے؟ اگر وہ بھلائی کرنے والا ہوتا تو بھلائی لکھتا، اگر وہ چونکہ بھلائی کرنے والا نہیں تھا، برائی کرنے والا تھا، اس لیے اللہ نے برائی لکھا۔ اور جس کی تقدیر میں بھلائی ہے، یعنی وہ چونکہ بھلائی کرنے والا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے بھلائی لکھا۔ تم دنیا میں آنے کے بعد کیا کیا کرو گے، ان تمام چیزوں کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہلے سے، تمہاری پیدائش سے لے کر کے تمہاری موت تک، ہر وقت کا، چاہے وہ تنہائی میں رہو یا دوستوں کے ساتھ رہو، چاہے جہاں رہو،
उजाले में रहो, अंधेरे में रहो, अल्लाह हर जगह तुम्हारे हर फेल से वाकिफ है। तो तुम जैसा करने वाले थे वैसा ही अल्लाह ताला ने तुम्हारी तकदीर लिखा। भलाई करने वाले थे तो भलाई लिखा है, बुराई करने वाले थे तो बुराई लिखा है। खुलासा यह है कि खुदाए ताला के लिख देने से बंदा किसी काम के करने पर मजबूर नहीं किया गया। तकदीर हक है, उसका इनकार करने वाला गुमराह व बदमज़हब। अगर कोई इंसान कहे ये तकदीर मैं नहीं मानता, हम जो चाहते हैं वो करते हैं, हम अपने मन से करते हैं, अपनी मर्जी से करते हैं, तकदीर कुछ नहीं होता, नसीब कुछ नहीं होता, किस्मत कुछ नहीं होती, तो ये बिल्कुल गुमराही की बात है। तकदीर बरहक है, हम अच्छा करने वाले हैं तब भी वो अल्लाह ताला की जानिब से लिखा हुआ है, हम अगर बुराई करते हैं वो भी अल्लाह ताला की जानिब से लिखा हुआ है। हम अपनी तरफ से जो कुछ भी करते हैं, अगर बुराई करते हैं तो इसका मतलब है कि हम अपने लिए नुकसान करते हैं, अपने नफ्स पर जुल्म करते हैं। अच्छा अगर करते हैं तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें। अल्लाह ताला हम सबको जब तक इस दुनिया में जिंदा रखे अच्छा अमल करने और लोगों को अच्छा मशवरा देने, अच्छी बात बताने की हमें तौफीक दे, बुराइयों से बचने की तौफीक अता फरमाए। आमीन आमीन या रब्बल आलमीन बिजाहि सय्यिदिल मुरसलीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।